جس عنوان کے تحت لب کشائی کا موقع نصیب ہو رہا ہے وہ موضوع سخن ہے آیت الکرسی ایک عظیم خزانہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس خزانے کا قدردان بنائے اور اللہ پاک ہمیں اس کا عامل بنا کے اس کی معرفت عطا فرما کے صحیح معنوں میں آیت الکرسی سمیت پورے قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے عظیم آیت نازل کی وہ سب سے عظیم افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی بے پناہ بیماریوں کا علاج ہے، لا علاج امراض کی دوا آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی حفاظت کا، برکت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی رب کے نام کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ آیت الکرسی قرآن کے نور علی نور الفاظ پر مشتمل قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی وہ وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار کائنات حضور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تلقین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ اپنایا کرو اور اس وظیفے کا جو فیض ہے اس کو حاصل کیا کرو۔ آیت الکرسی وہ رحمت والی آیت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ آیت الکرسی وہ عظیم خزانہ ہے کہ جس خزانے کو حاصل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ آیت الکرسی اللہ پاک کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس سے نہ صرف یہ جہان آباد ہوتا ہے بلکہ قبر کا جہان بھی روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آیت الکرسی اللہ پاک کا عظیم تحفہ ہے کہ جس سے شیطان بھی دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، اس سے وسوسوں سے نجات ملتی ہے، اس سے شیطانی اثرات سے حفاظت ملتی ہے۔ آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے کہ جو رب کے ذاتی نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی وہ مجرب وظیفہ ہے۔ آج دنیا کے کئی لوگ وظائف کرتے ہیں، کسی وظیفے کا کرنے والا کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی متقی ہوتا ہے، کوئی پارسا ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے۔ الحمدللہ آیت الکرسی کا وظیفہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اصحاب پاک نے بھی اس کا وظیفہ خود فرمایا۔ گویا کہ ہم جب آیت الکرسی کا وظیفہ کریں گے اور اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہم صحابہ کرام کی سنت پر بھی چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی چلنے والے بنیں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اصحاب پاک میں سے سب سے بلند پایا قاری قرآن تھے، سب سے بلند پایا قاری قرآن یہی تھے، اور جن کے پیچھے، جس امام کے پیچھے سب سے پہلے اس امت نے جماعت کا اہتمام کر کے نماز تراویح ادا کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم شریف پر، وہ تراویح کا پہلا امام اس پورے عالم میں سے، جہان میں سے، روئے زمین پر وہ ابی ابن کعب تھے۔ اتنا خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے، اتنا خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے کہ لوگ بس ان کی زبان مبارکہ سے قرآن کی بولیاں سننا ہی پسند کیا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھتے ہوئے، اے ابی ابن کعب بتانا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے غور کیا، پھر میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے اللہ کی عطا سے جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، یا آپ کا رب جانے، اللہ و رسولہ اعلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، 3 مرتبہ سوال فرمانے کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اے ابی ابن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہونے کا اعزاز آیت الکرسی کو عطا فرمایا۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی جمیع آیات میں سے سب سے افضل آیت ہے۔ تو گویا کہ بیک وقت بندہ قرآن مجید کی بڑی آیت کی تلاوت کا بھی آیت الکرسی کو پڑھ کے ثواب حاصل کرتا ہے، افضل آیت کو بھی پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہے، عظیم آیت کو بھی پڑھنے کا تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ چیز ایک ہے آیت الکرسی، لیکن اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ پاک خیر المحافظین ذات ہے، سب سے بڑی نگہبان ذات، نگران ذات اللہ پاک کی ذات طیبہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا نام لے کر، جزاک اللہ، جو بندہ اللہ کا نام لے کر آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس آیت الکرسی کو بھی اس کی نگہبانی کا سبب بنا دیتا ہے۔ آیت الکرسی کو بھی اس کی نگہبانی کا سبب بنا دیتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ہیں ابی ابن کعب کے، جن کو ابن ابی کعب یا عبداللہ ابن ابی کعب یعنی نام لے کر یا ابی ابن کعب کا بیٹا لے کر حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، اس کی حفاظت پر مامور کیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عظیم المرتبت غلام خادم یہ کھجوروں کے ڈھیر کی حفاظت کرنے میں لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 دن گزرے، میرے والد گرامی دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا لگایا گیا ڈھیر جس کی حفاظت پر وہ مامور تھے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اس کی حفاظت کرنا، اس میں سے کھجوریں کچھ کم ہوتے ہوئے دیکھیں۔ وہ بڑے پریشان حال ہوئے۔ جب اس کی حفاظت بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نظر آیا۔ وہ شخص جب قریب آیا تو ان سے سوال کیے بغیر رہا نہ جا سکا۔ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے آنے والے شخص، مجھے یہ بتا کہ تو شیطان ہے یا جن ہے؟ کدھر سے آ جاتا ہے؟ میں یہ کھجوروں کے ڈھیر کی حفاظت کرنے کے لیے آتا ہوں، اور حفاظت کرنے کے باوجود پوری طرح چوکس چاقو چوبند رہنے کے باوجود میں دیکھتا ہوں کھجوریں کم ہو جاتی ہیں۔ تم ہو کون؟ شیطان ہو یا جنات ہو؟ وہ کہنے لگا میں جن ہوں۔ تو آپ نے کہا جنات ہو اور شیطانیت کا کام کرتے ہو، چوری کرتے ہو، مجھے ذرا ہاتھ پکڑاؤ نا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پکڑایا نا تو اس کا ہاتھ اور اس کے بعد وہ کتے کی طرح تھے، وہ کتے کی طرح تھے، چوری کرنے والا جو انسان نما شکل کے اندر آ رہا تھا، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں جنات میں سے ہوں۔ جب آپ نے صحابی رسول نے ہاتھ پکڑا نا تو ہاتھ بھی کتے کی مانند اور بال بھی کتے کی طرح۔ تو کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے اپنے آپ کو جن ہو، آتے انسانی شکل میں ہو، بال تمہارے کتے کی طرح ہے، ہاتھ تمہارا کتے کی طرح ہے، اور تم چوریاں کرتے ہو۔ یہ بتا کہ تجھ سے حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ انسان سے پناہ کی دعا مانگوں یا جن سے حفاظت کی دعا مانگوں یا کتے سے حفاظت کی دعا مانگوں، میں کیا کروں؟ مجھے تو ہی بتا تیرے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دے اے پکڑنے والے، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کا قرآن پاک ہے، وہ برحق ہے۔ اللہ پاک کا قرآن پاک ہے، وہ برحق کتاب ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو اس قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ میرے جیسے موذی جنات سے، انسانوں سے، کتوں سے، ہر طرح سے تجھے حفاظت عطا فرما دی۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آتا انسانوں کی شکل میں ہے اور کہتا اپنے آپ کو جنات میں سے ہے، اور اس کے جو بال ہیں، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کتے کی مانند ہے، لیکن بات بڑی وزندار کر گیا ہے، بات بڑی وزندار کر گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے بحمداللہ تعالیٰ پہلے بھی آیت الکرسی کا عامل تھا، لیکن پھر بغور آیت الکرسی کا عامل بنا اس شوق سے کہ اب بتانے والے نے بھی بتا دیا ہے آیت الکرسی کے ذریعے سے اگر مؤثر حفاظت ہوتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے کرم سے آیت الکرسی کی برکت سے وہ میرے کھجوروں کے لگائے جانے والے ڈھیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری برکت عطا فرما دی، کھجوریں کم ہونا بھی بند ہو گئی،
چوری کا سلسلہ بھی رک گیا، اور اس طرح کے شیاطین، جنات اور کتے اور آسیب جیسے وسوسوں سے، ان کے شرات سے، ان کی چوری چکاری سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ بات تو ہے ساری عمل اور عقیدے کی، نظریے کی۔ لاکر میں چیز رکھیں، آج معاذ اللہ یہ الویہ ہے، ہمیں زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بینک میں چیز رکھیں، ہمیں زیادہ یقین ہوتا ہے۔ سیکورٹی گارڈ کی سیکورٹی میں، نگرانی میں، اس کی حفاظت پر جو ڈیوٹی پر مامور ہے بندہ، وہاں پر اس کی نگرانی میں، کسٹڈی میں رکھے، ہمیں زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امت کے اندر اتنا انتشار، اتنا بکھراؤ، اتنی ٹوٹ پھوٹ آ چکی ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سورہ اخلاص کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے چاروں قل کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آیت الکرسی سے دوری اختیار کر لی ہے۔ جب تک یہ معاملہ رہے گا، امت پر آفات، امت پر مسائل، امت پر آلام، امت پر پریشانیاں، امت الجھنوں کا شکار ہوتی رہے گی۔ اگر آج بھی امت بچنا چاہتی ہے، اس امت سے بڑھ کر اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کسی امت کے پاس حفاظت کا قرآن جیسا خزانہ کبھی نہیں آیا۔ آیت الکرسی سے بڑا خزانہ حفاظت کا کبھی نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انسانوں میں سے ایک شخص سے راہ چلتے چلتے شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ کس سے کہانیاں نہ سمجھنا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث پاک ہے سیاستہ کے اندر۔ راوی کا نام بھی بتا دیا، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ہم انسانوں میں سے راہ چلتے چلتے ایک انسان کی شیطان سے، جو جسمانی حالت، ظاہری حالت کے اندر تھا، ملاقات ہو جاتی ہے، تو شیطان اسے آفر کرتا ہے، پیشکش کرتا ہے، تو بڑا فربا قسم کا موٹی جسامت رکھنے والا بندہ ہے، میں ظاہر میں کمزور حال ہوں، کیا تو اور میں مل کے کشتی نہ کریں؟ وہ کہنے لگا، انسان جو تھا جس کو شیطان نے کشتی کی پیشکش کی، وہ کہنے لگا اگر تمہارا یہ ارادہ ہے، عزم ہے، اگر تمہارا خیال ہے، تم چاہتے ہو کہ کشتی ہونی چاہیے، تو میں تو حاضر ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن ایک شرط پہ کشتی کریں گے، اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا انسان ہو کے، تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جس وظیفے کو لوگ ترستے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے اس انسان سے کشتی شروع کر دی۔ اس انسان نے پہلی لپیٹ کے اندر ہی شیطان کو ایسے دبوچا کہ زمین پر چت کر دیا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ پھر اس ہستی کا بھی نام بتاتے ہیں کہ جو شیطان سے بھی کشتی کر جایا کرتے تھے، کچھ پیچھے چیز تھی نا، کچھ پیچھے چیز تھی، ظاہر میں بھی شیطان کو جفا لگا کے چت کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم تو شیطان کی سوچوں میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، تو ہمارا قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، گیا ہوا دھیان بھی پلٹ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جفا لگایا، شیطان کو گرا دیا، شیطان نے کہا دوسری بار کشتی کرتے ہیں، دوسری بار بھی وہی انسان غالب آیا، تیسری مرتبہ بھی وہی کامیاب ٹھہرا۔ جب جانے لگا نا شیطان، تو کہنے لگا میں نے وعدہ کیا تھا تجھ سے کہ ایک عظیم خزانہ، ایک عظیم وظیفہ تجھے سکھاؤں گا، یاد رکھنا وہ وظیفہ آیت الکرسی کا ہے شیطان لیکن باتیں کیسی بتا رہا ہے شیطان، باتیں بڑی عجیب بتا رہا ہے، باتیں ہیں انسانوں والی اور مومنوں والی، لیکن بتا شیطان رہا ہے میں تجھے آیت الکرسی کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ تھوڑے دنوں کے بعد انسان کو جو کشتی کرنے والے تھے شیطان سے، وہ پہلے بھی الحمدللہ آیت الکرسی کا وظیفہ کیا کرتے تھے۔ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تو دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے شیطان کو پھر خیال آتا ہے کہ شاید کمزور حالت میں ہوگا۔ دوبارہ کشتی کی، دوبارہ وہی انسان کامیاب ہوا۔ کہنے لگا ایک تو پہلے تم بڑے مضبوط تھے، اوپر سے میں نے تمہیں آیت الکرسی کا وظیفہ سکھا دیا، اب تو کبھی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جب انسان واپس آئے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سفید انہوں نے یہ ساری 2 مرتبہ کی کشتی کی بات اور غالب آنے کی بات ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں بتائی۔ اب جو لوگ تھے نا صحابہ پاک میں سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہم جو اس مجلس کا جس میں اس انسان نے اپنی کشتی کی بابت بتایا، ہم موجود نہیں تھے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ انسان کون تھا کہ جس نے آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان کی طرف سے بتلائے جانے سے پہلے بھی شیطان پر غلبہ پایا تھا، اور بعد میں بھی شیطان کو مضبوط گرفت سے قابو کر کے گرا دیا تھا۔
بتاؤ تو صحیح اس ہستی کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس ہستی کا نام کوئی عام نہیں، اس ہستی کو کائنات فاروق اعظم کہتی ہے۔ اس ہستی کو کائنات، بولے نا، اس ہستی کو کائنات فاروق اعظم کہتی ہے، عمر فاروق کہتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ دوئم کی شان رکھنے والی ہستی ہیں، وہ ان پر تو شیطان کیسے غالب آ سکتا ہے؟ شیطان چونکہ ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جس رستے سے فاروق اعظم عمر فاروق جیسی ہستی گزر جائے، شیطان اس رستے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رستہ بھی بدل دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ جب اسے زوم آیا کہ میں اس انسان کو گراؤں گا، تو اللہ اکبر کبیرہ فاروق اعظم ایک بار نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ شیطان پر غالب آنے میں کامیاب ہوا۔ جب یہ وظیفہ شروع کر دیا تو اللہ اکبر کبیرہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے امت کو ہمیشہ کے لیے، وہ فاروق اعظم ہوں، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کو اللہ پاک نے ہمیشہ ان کلمات کی برکت سے غلبہ عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کیا کرو۔ اسم اعظم میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، سارے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، جن چند ایک بندوں کو شغف ہوگا نا، شوق ہوگا اس فیلڈ سے اور اس بات سے لگاؤ ہوگا، ایسی چیزوں سے، وہ جانتے ہیں صرف 6 سے 10 لاکھ روپے میں آج، 6 سے کم یہ میں بتا رہا ہوں قیمت، 6 سے 10 لاکھ روپے میں آج کل لوگ، بازاری لوگ اسم اعظم کی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ پہلے پیسہ لیتے ہیں، 6 سے 10 لاکھ پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیتے ہیں، ہماری طرح کے بندے لے رہے ہیں، ہم نہیں لیتے، وہ لے رہے ہیں۔ 6 سے 10 لاکھ پہلے آفر کرتے ہیں، ان کے پاس جب آ جاتا ہے بینک بیلنس میں، پھر وہ کہتے ہیں یہ لے، یہ اسم اعظم ہے، اور دیتے کیا ہے؟ اللہ پاک کے یہ جتنے صفاتی نام ہیں نا، صفاتی نام ہیں تو بڑے 14,500 سے زیادہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، یہاں تک تو ہماری اور انسانوں کی عقل پہنچتی ہے، اس سے بھی بے پناہ، بے شمار، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ شمار سے باہر ہے، احاطے سے باہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں یہ بھی شمار سے باہر ہے۔ وہ لیتے ہیں بندے پیسے اور وہ دیتے ہیں اسم اعظم، اور اسم اعظم پڑھنے والا، اس کا عامل بندہ نیت نہیں کرتا کہ میرا یہ کام ہو جائے، بس پڑھتا رہتا ہے۔ جب اس منزل کا چاہت خان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ہر کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لاکھوں والے نہیں تھے نا، آپ کا تو کوئی مول ہے ہی نہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ شانیں ورفعنا لک ذکرک ہے، وہ شانیں لا اقسم بہذا البلد ہے، وہ شان تو والضحیٰ واللیل اذا سجی والی ہے، اس شان کا تو کوئی دنیا کے اندر پیسہ بنا نہیں۔ آپ نے اپنے غلاموں کو، ہم کمزور لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اسم اعظم کو اپنی دعاؤں کے اندر یا دعاؤں سے پہلے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 3 صورتوں میں ہے اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہو ہماری عقیدت لے کر، محبت لے کر کے وہاں علم بیان ہوتا ہے، اس شوق میں مزید اضافہ کیا کرو، اکیلے نہ آیا کرو، اپنے ساتھ 2-3 بندے لے کے آیا کرو، 2-3 بندے لے کے آیا کرو۔ میری نیت یہ ہے، خدا جانتا ہے کہ کم وقت میں آپ کو دین کے علم کا زیادہ فائدہ پہنچاؤ۔ گھڑی گڑائی باتیں نہ سنائی جائے آپ کو، من گڑت باتیں جس کا نہ پاؤں ہو نہ سر ہو وہ نہ سنائی جائے، آپ کو علم کی باتیں بتائی جائے۔ اس میں سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، نہ آپ سے 6 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، نہ 10 کی ڈیمانڈ ہے، نہ 1 کی، نہ ہزاروں کی، آپ کو مفت میں دے رہا ہوں، اور یہ کی چیزیں کیا کرو۔ پھر آپ کہیں گے یہ 10 لاکھ تو مولانا نے بولی تھوڑی بتائی ہے، ہم نے کیا ہے، ہم اس کے پیروکار بنے ہیں، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کئی کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ کیوں یقین ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق پر ہمیں یقین ہے، اور جس کو ایمان کے ساتھ یقین کامل مل جاتا ہے اس کو ساری کائنات کے خزانے نصیب ہو جاتے ہیں۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 114 قرآن کی سورتوں میں سے 3 صورتیں، جی کون کون سی؟ سورہ بقرہ شریف نمبر 1، سورہ آل عمران نمبر 2، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں موجود ہے نمبر 3،
اور اس میں بھی پھر حدیث میں بتایا گیا کہ کہاں کہاں اسم اعظم چھپا ہوا ہے. پہلی سورت سورہ بقرہ، اس میں آیت الکرسی کے پہلے لفظوں میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے. پڑھے میرے ساتھ، ہر بندے کو آیت الکرسی آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس ذات کو پکارے اور جس ذات کو ہم حی القیوم کہتے ہیں، بلند آواز سے پکارو. ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ ہم اپنے رب کا نام لے رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ الفاظ، یہ اسم اعظم ہے آیت الکرسی میں سورہ بقرہ شریف میں. اب دوسری جگہ سے پڑھنے لگا ہوں. سورہ آل عمران کی پہلی دوسری آیت. پہلی آیت ہے الف لام میم، دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دعاؤں کے اندر پڑھا کرو. تیسرا تحفہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی برکت سے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے سیکنڈ لاسٹ پیج کی آیت وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر فرماتے ہیں یہ بھی اسم اعظم ہے. جو کوئی بندہ قرآن کا قاری بنتا ہے، قرآن کا عامل بنتا ہے، قرآن کا شدائی بنتا ہے، قرآن کا متمنی بنتا ہے، قرآن کا طالب، قرآن کا وفادار تابعدار بنتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی خزانے رکھے ہوئے ہیں. الحمد سے شروع کرے والناس تک قرآن تو خزانہ ہی خزانہ ہے. حضور کی محبت، حضور کی عشق کا ترانہ ہے. قرآن تو اللہ کی دید کا بہانہ ہے. قرآن تو اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے. جزاکم اللہ. تو یہ پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقہ فطر بہت سارا جمع ہوا نا صحابہ پاک کی طرف سے، تو ان کی ڈیوٹی لگائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا گیا. جزاکم اللہ. مجھے مقرر کیا گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں رات کے وقت، حالانکہ میں دن کو آرام بھی کر لیتا تھا، کہ رات کو ڈیوٹی کرنی ہے، جاگ کے بیداری کر کے یہاں صدقہ فطر پر، اس کے مال پر، ڈھیر پر پہرا دینا ہے. لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آ جاتا ہے. وہ نوجوان السلام علیکم کہتا ہے، میں اس کو وعلیکم السلام کہتا ہوں. وہ نوجوان آتا ہے تو چوری کرنے لگتا ہے. سلام کرنے سے پہلے چوری کرتا ہے. میں اس کو بازو سے مضبوط گرفت کے ساتھ پکڑ لیتا ہوں. پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے السلام علیکم. میں کہتا ہوں ہو کون تم؟ وہ کہتا ہے میں بڑا مجبور مفلس الحال ہوں. بھائی چوری کرنے کیوں آیا ہے؟ میں بڑا نادار ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میں بڑا کمزور خستہ حال ہوں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے نہ ڈال ہوں، اور کوئی میرا پرسان حال نہیں، میرے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں راشن پانی کے کہ میں اپنے گھر کا نظام چلا سکوں. مجھے چھوڑ دیں، میں مجبور ہوں. مجبور نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو جانے دیا. صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز فجر کی ادائیگی کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات کو آیت الکرسی، رات کو وہ کھجوروں کے ڈھیر پر، صدقہ فطر کے ڈھیر پر تو نے حفاظت کی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے حفاظت کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بتا وہ رات والا قیدی جو تم نے چھوڑ دیا ہے اس کا کیا بننا؟ یہ کون بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وما ہوا علی الغیب بدنین وعلمک ما لم تکن تعلم. الرحمن علم القرآن، 3 جگہوں سے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا مالک بنایا. اس میں امت کو تفرقے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ایسی باتوں میں شدت اختیار کرتے ہیں نا پھر اختلاف بھڑکتا ہے، اور اختلاف میں پھر کفر کی بولیاں لگتی ہیں. اس لیے اس چیز میں پڑھو ہی نہ، بس پوچھتے جاؤ قرآن سے دلیل ہے، کوئی دلیل پیش کرتا جائے تو مانتے جاؤ، دلیل نہیں ہے تو اس چیز کو رد کرتے جاؤ. سادہ سا اصول ہے ہمارا تو سادہ سا پیمانہ ہے، سادہ سا معیار ہے. چیز کو منوانا ہے بھائی قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو، سیاستہ سے پیش کرو. آ جائے سامنے، لوگوں کی باتیں چھوڑ دو، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کی حدیث سے وہ بات ثابت ہو جائے، ماننے والے بن. اگر وہ بات ثابت رہی، میرے ابا جی کہتے رہے، دادا جی کہتے رہے، ہمارے امام کہتے رہے، کوئی بھی ہمارا ماننے والا کہتے رہے، فوراً اس کو چھوڑ دو. بھائی قرآن کے معیار کے مطابق نہیں، حدیث پاک کے پیمانے کے مطابق نہیں. تو میں نے یہ 3 جگہ سے مختصراً محبت کے لیے آپ کو یہ دعوت فکر پیش کی ہے، دلائل پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات والے قیدی کا کیا کیا؟ کہتے ہیں میں مسکرائے بغیر رہ نہ سکا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مفلسی کا کہہ رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ وہ مفلس نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، اس کا ذرا دھیان رکھنا. وہ فرماتے ہیں میں پھر اسی ڈیوٹی پر مقرر ہوا، مامور تھا، تو دوبارہ وہ پھر آ گیا. میں نے اسے پکڑ لیا. تم کل والے ہو نا؟ جی میں کل والا ہی ہوں. کل بھی تو کہتا تھا کہ میں مفلس الحال ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اس کے سوا کوئی سبب نہیں، تو میں آ گیا ہوں. تو آج تو میں نے تجھے گرفت
میں لینا ہی لینا ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے تیرے بارے میں مجھے خبر دی ہے تو جھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا آج کی رات بس مجھے چھوڑ دے، میں کل کو نہیں آؤں گا، خدا کا واسطہ جس رب کو مانتے ہو اس رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں کل نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دے۔ وہ پھر چھوٹ گیا۔ فرماتے ہیں پھر صبح کی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا ٹائٹ قسم کی نگرانی کر رہے ہو نا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی بس ہو تو رہی ہے۔ آگے سے چپ ہوا تو سرکار خود بول اٹھے، رحمت والے لبوں سے، کونین کے آقا کے مسکراتے لبوں سے یہ جملے نکلے، ابو ہریرہ قیدی، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ پھر چھڑوا گیا نا، پھر تو نے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم آ گیا تھا، آپ تو کریم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمیں کرم ہی سکھاتے ہیں، ہمیں رحمت ہی سکھاتے ہیں، ہمیں شفقتوں کے برتاؤ کی تلقین اور ترغیب فرماتے ہیں، بس آپ کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اس کی مفلسی والا پیغام یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ترس آ گیا چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ یا رسول اللہ وہ تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، کل وعدہ کر لیں گے۔ ابو ہریرہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی برا کے ہو کہ وہ کل پھر آئے گا۔ وہ تیسری رات مسلسل وہ پھر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے ڈیوٹی پر مامور پھر قابو کیا، پھر اس نے وہی بات، وہی اپنا تذکرہ چھیڑا۔ وہ کہنے لگے تو تیسری رات کو مسلسل کہہ رہا ہے، مگر اللہ کے برات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیسری رات مسلسل تیسری صبح بتا رہے ہیں تو جھوٹا ہے، اور تیرا یہ سبب، تیرا یہ عذر یہ بھی جھوٹا ہے۔ اور انہوں نے بتایا تھا دوسری مرتبہ بھی آئے گا، تیسری مرتبہ بھی آئے گا، آج تو میں پہلے سے محتاط تھا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج مجھے چھوڑ دے، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ بدلے میں دے گا کیا؟ بدلے میں اس کے میں تجھے ایک وظیفہ، ایک کلمہ سکھاتا ہوں۔ وہ کلمہ شیطان ہو کے کیا سکھا گیا؟ آیت الکرسی۔ کیا سکھا گیا؟ بولے بولے کیا سکھا گیا؟ آیت الکرسی کا کلمہ اور جملہ سکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر سارا ماجرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا خود تو ہے جھوٹا لیکن جو بات کہہ گیا ہے وہ سچی کہہ گیا ہے۔ خود جھوٹا ہے، مکار ہے، خود جھوٹا ہے۔ میں نے دوسرے دن بھی کہا تھا جھوٹا ہے، پہلے دن سے بھی کہہ رہا ہوں ابو ہریرہ خود جھوٹا ہے، لیکن جو بات کہہ گیا ہے آیت الکرسی والی، حفاظت والی، کہ اس سے سب سے بڑی حفاظت مل جاتی ہے، یہ بات اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں پیغمبر برحق ہو کے کہہ رہا ہوں یہ بات سچی کہہ گیا۔ اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتا، وہ جو آتا تھا 3 دن سے چور بن کے، تو جس سے گفتگو کرتا رہا ہے، جس سے شرطیں طے کرتا رہا ہے، جس کے بہانے سنتا رہا ہے، جس کو چھوڑتا رہا ہے پکڑ پکڑ کے، بھلا پتہ بھی ہے وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ فرمایا اللہ کی عطا سے میں تجھے یہ بتا رہا ہوں وہ شیطان تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان تھا اور شیطان ہو کے یہ باتیں بتاتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں شیطان ہو کے بھی وہ تمہیں آیت الکرسی کی عظمت بتا کے جاتا ہے۔ شیطان ہو کے اللہ کے کلام کی عظمتیں مانے اور ہم چھوڑ دیں، ہم نہ پڑھیں، ہم قرآن بھی نہ کھولیں، الماریوں کی زینت۔ یہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم رخصت کرتے ہیں نا، ہے تو بڑی عظمت والی چیز، اچھی ریت ہے، اس ریت کو آپ ختم نہ کرنا۔ قرآن کے سائے میں سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے بیٹی بہنوں کے، اور ان کو رخصت کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جا کے کھولنا بھی ہے، یہ جا کے بولے بولے یہ جا کے اس قرآن کے سائے کو مانتے ہیں، اس قرآن کے کلام کی عظمت کو نہیں مانتے، اس قرآن کی برکت کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن کاروبار میں برکت نہیں ڈالتا، یہ دعاؤں میں قبولیت نہیں ڈالتا، یہ اللہ پاک پر یقین اور توکل کو مضبوط نہیں بناتا۔ یہی قرآن کو نہ پڑھ کے تو ہم بے صبر ہو گئے ہیں، بے صبرے سے ہو گئے ہیں، معاملات میں عجلت آ گئی ہے، ہر چیز کا جلدی، جیسے ہاتھ پہ وہ سریعان جمانے والی بات ہے نا، اسی طرح رزلٹ چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے نادان بندو، اصحاب پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین 14 سے 20 سال تک ایک وظیفہ کرتے تھے، ایک بار بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آج ایک جگہ ہم گورکھ دھندا تلاش کرتے ہیں، وظیفہ وہ ہفتے میں فائدہ نہیں ہوا، پڑھا بھی نہیں ہے، کچھ توجہ سے بھی نہیں پڑھا، نماز بھی نہیں پڑھی، فرض نمازوں کو بھی تارک، اور دوسری جگہ سے میلہ ٹھیلا اٹھایا تیسری جگہ پہ۔ یہ تو دکانداری ہے، یہ تو کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ صبر اور حوصلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم ہی نے غالب آنا ہے، تم ہی نے ہمت نہیں ہارنی، تم ہی نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ تم اگر صحیح پکے ایمان پر قائم رہو، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تمہارا ہی قدم چومے گی، کامیابی تمہارا ہی قدم چومے گی۔ تو اس لیے یہ جو آج میں نے پہلے کہہ دیا کہ لاکر پہ کیوں زیادہ ایمان ہے، بینک پہ کیوں زیادہ ایمان ہے، آیت الکرسی پہ ایمان کیوں کمزور ہو گیا؟
ٹھیک ہے ظاہری اسباب بھی ہونے چاہیے، جو ظاہری اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، جانور ہے اس کو رسی نہیں باندھی اور ایسے ہی کہہ دیا میں اللہ پہ بڑا یقین کرتا ہوں، موٹر سائیکل ہے اس کو لاک ہی نہیں لگایا، گاڑی ہے اس کو لاک ہی نہیں لگایا، میں جی اللہ پر بڑا یقین کرتا ہوں، یہ ظاہری اسباب کے خلاف ہے، اس سے دین نے منع نہیں کیا، ظاہری اسباب کا رستہ بھی اپناؤ، لیکن اصل میں جو پیچھے اصلی پاور ہے ایمان کی سپر پاور وہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے، اور وہ یقین کامل اس طرح سے بنتا ہے کہ جو سیدھا رستہ ہے شریعت کا بتایا گیا اس کے عامل بنو، اس معیار پر جاؤ جو شریعت نے بتایا ہے، جو ہمارے باپ دادا نے بتایا وہ غلط ہو سکتا ہے، شریعت کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا فارمولہ نہ الٹ ہوتا ہے نہ غلط ہوتا ہے، وہ ہر حال میں سیدھا ہے۔ قل اننی قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کا قرآن پارہ نمبر 8 بیان کر رہا ہے، قل محبوب فرما دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میں جس رستے پر ہوں یہ میرے رب کا عطا کردہ ہدایت کا رستہ ہے، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے میں حاضر ہوا، فرمایا اے ابو ذر غفاری نماز پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ ایک تو یہ لوگ سچے تھے، حضور کی بارگاہ میں بھی آ کر اعتراف کر رہے ہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، ہم ایمے شیمے سے کام چلا لیتے ہیں، نہیں پڑھی ہوتی جی پڑھی ہے، سچ نہیں بولا ہوتا جھوٹ بول کے کہتے ہیں سچی بات ہے، امانت باز ہوتی نہیں ہے کہتے ہیں امانت باز ہے، یہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ بندے کو جنتی کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے، جھوٹ رب رحمان کی برکتوں سے معرفت سے رستے سے بندے کو دور لے جاتا ہے۔ تو نماز پڑھی ہے ابو ذر؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ پہلے نماز پڑھ لو، کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے میں ایسی مٹھاس آئی، حضور کے کہنے پہ نماز پڑھی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، مٹھاس نہ آئے اللہ کا قرآن پڑھاؤ، کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو ہریرہ فاتحہ پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ ابو ہریرہ اللہ کے قرآن میں سے کوئی قرآن پڑھا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ کہتے ہیں سوالن جواباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین اسلام سکھانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ سوالات بڑھتے گئے، میں نے نماز کے متعلق سوال کیا، فرمایا یہ دین کی بیس ہے، بنیاد ہے، اے ابو ذر غفاری یہ دین کی اصل ہے، اس کو جتنا زیادہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میں نے روزے کے متعلق سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روحانی عبادت ہے، بندہ روزے دار ہوتا ہے دیکھنے والے کو خبر نہیں ہوتی بندہ روزے سے ہے، اس کے بہت ثواب ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتا ہے اس روزے کا اجر میں خود ہی عطا فرماؤں گا، میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ میں نے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا، صدقہ و خیرات کے متعلق، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ڈبل فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کرتے کرتے بات پہنچی آیت الکرسی پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے ایک آیت مجھے بتا جو سب سے زیادہ کلام الہیہ میں عظمت والی آیت ہو، سب سے بڑی آیت ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر غفاری وہ آیت آیت الکرسی والی آیت، اس کے عامل بنو، اس کا آگے ثواب بانٹو، اس خزانے کی تاثیر حاصل کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی ہر طرح کی نعمتیں اور انعامات کی بارش عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور سے سنتے تھے تو فوراً گھر بعد میں جاتے تھے، پہلے اس چیز کے عامل بنتے تھے، آج ہم گھر جا کے پھر دین دنیا کی باتوں میں بھول بھال جاتے ہیں، یہ اس کے عامل بنو۔ جمعے کا مقصد، اس موضوع کو رکھنے کا مقصد آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم درس قرآن میں بھی ایسی چیزیں روزانہ کی بیس پہ بیان کر رہے ہیں، آپ کی بیماری کیسے دور ہو سکتی ہے، آپ کا بند ہوا رزق بند نہیں ہوتا، تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ آپ کو سر میں درد ہے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے رہتے ہیں، ہر طرح کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سہولت ملے، مگر آ جائیں دین کے رستے پر، ساری ٹوٹکوں کو آپ چھوڑ دیں، خیر آباد کہہ دیں۔ اللہ کا قرآن جتنی بڑی نعمت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو قرآن سے دور ہوئے دل ہیں وہ بھی قرآن کی طرف مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا عامل بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں فیضان کرم فیضان لطف سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔